بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر کی ہدایات پر قطر امیری ایئر فورس کے 2 کارگو طیاروں کے ذریعے طبی امداد تیونس پہنچ گئی ہے۔ فیفا ورلڈ کپ 2022 کے شروع ہونے میں اب 500 دن باقی رہ گئے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ عرب دنیا اور مشرق وسطیٰ کے علاقے میں قطر اس ورلڈ کپ کی میزبانی کرے گا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 123 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,21,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اور بنگلہ دیش کے ایک فوڈ پروسیسنگ فیکٹری کے اندر آگ لگ جانے کے نتیجے میں کم از کم 52 افراد ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات پر قطر امیری ایئر فورس کے 2 کارگو طیاروں کے ذریعے طبی امداد تیونس پہنچ گئی ہے، جس کا مقصد تیونس میں کرونا وائرس کی روک تھام کے سلسلے میں قطر کی جانب سے تیونس کی حکومت کی کوششوں کو سپورٹ کرنا ہے۔ طبی امداد میں ادویات اور دیگر اشیاء کے علاوہ 200 بیڈز کا ایک فیلڈ ہاسپٹل بھی شامل ہے، جو ہر طرح کے میڈیکل ساز و سامان سے مزین ہے۔ اس کے علاوہ 100 وینٹیلیٹرز بھی روانہ کیے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ میڈیکل ایڈ کرونا وائرس کے اس زمانے میں بین الاقوامی یکجہتی اور تعاون کو فروغ دینے کی قطر کی پالیسی کا حصہ ہے۔ فیفا ورلڈ کپ 2022 کے شروع ہونے میں اب 500 دن باقی رہ گئے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ عرب دنیا اور مشرق وسطیٰ کے علاقے میں قطر اس ورلڈ کپ کی میزبانی کرے گا۔ قطر نے اس ایونٹ سے متعلق انفراسٹرکچر پروجیکٹس کا 95% کام مکمل کر لیا ہے۔ ان میں 8 ورلڈ کپ سٹیڈیمز اور ٹریننگ گراؤنڈ شامل ہیں، جبکہ دوحہ میٹرو لائنز ورلڈ کپ کے انعقاد سے 2 سال پہلے ہی مکمل ہو چکی ہیں اور میٹرو کے ذریعے آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ اس ورلڈ کپ کے مقابلے آئندہ سال 19 نومبر کو شروع ہوں گے، جبکہ 18 دسمبر 2022 کو اس ورلڈ کپ کا فائنل میچ کھیلا جائے گا۔ ورلڈ کپ کے دوران 1 ملین سے زیادہ فٹ بال کے شائقین کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیاریاں جاری ہیں، اور حکومت اس امر کو یقینی بنائے گی کہ شائقین، پلیئرز اور آفیشلز کو ایک منفرد تجربہ حاصل ہو جو عرب ثقافت اور اس کی مستند روایات کی عکاسی کرتا ہو۔ قطر میں کرونا وائرس کی روک تھام کے سلسلے میں حکومت کی جانب سے عائد کردہ پابندیوں پر سول سوسائٹی کی طرف سے عمل درآمد کے نتیجے میں کل جمعے کے دن سے ان پابندیوں کو اٹھائے جانے کا تیسرا فیز شروع ہو گیا ہے۔ قطر کی کابینہ نے اپنے گزشتہ اجلاس میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے لگائی گئی پابندیوں میں مزید نرمی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ واضح ہے کہ ان پابندیوں میں نرمی کرنے کا تیسرا مرحلہ ایسے وقت میں شروع ہوا ہے جب ملک کے اندر کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد میں مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے، جبکہ قومی سطح پر ویکسینیشن مہم بھی باقاعدہ جاری ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 144 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ 2 مریض انتقال کر گئے ہیں جو پیچیدہ بیماریوں میں مبتلا تھے۔ وزارت صحت نے کرونا وائرس کے مزید 123 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی بھی تصدیق کی ہے، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,21,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ یاد رہے کہ دنیا بھر میں پھیلی ہوئی کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے اب تک تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق عالمی سطح پر 40 لاکھ سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ قطر کرونا وائرس کے خلاف دی جانے والی ویکسینیشن کے ریٹ کے اعتبار سے دنیا کے ٹاپ 10 ممالک میں شامل ہو گیا ہے۔ واضح رہے کہ قطر میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد میں بتدریج کمی واقع ہو رہی ہے۔ قطر کی پرائمری ہیلتھ کیئر کارپوریشن نے اعلان کیا ہے کہ سلال ہیلتھ سینٹر میں کل جمعے کے دن سے کووڈ-19 فیسلٹی ختم کر دی گئی ہے۔ چنانچہ وہ افراد جو کرونا وائرس سے متعلق ٹیسٹس کے لیے سلال ہیلتھ سینٹر آئیں گے، انہیں اب روداد الخلیل ہیلتھ سینٹر بھیجا جائے گا۔
آسٹریلیا کی حکومت نے سڈنی کے 5 ملین ریزیڈنٹس سے کہا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں۔ حکومت نے خبردار کیا ہے کہ سڈنی میں جاری 3 ہفتوں کے لاک ڈاؤن کی مدت میں اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہونے کی خبریں ملی ہیں۔ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کرانے کے لیے حکومت نے شہر کے مختلف حصوں میں پولیس کے سینکڑوں کی تعداد میں گشتی دستے تعینات کر دیے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ فلسطین کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی مقبوضہ عرب علاقے میں یہودیوں کی آبادکاری کی پالیسی اور فلسطینیوں کے گھروں کو مسمار کرنے کی کارروائی اقوام متحدہ کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ اسی دوران میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گٹرس نے مقبوضہ مغربی کنارے میں واقع ایک گاؤں میں فلسطینیوں کے مکانات کو گرائے جانے پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت کی یہ کارروائیاں بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہیں۔ امریکہ اور روس کی حکومتوں نے ترکی کی حکومت کے تعاون سے شام کے شمال مغربی علاقے میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی امداد کو مزید 1 سال کے لیے جاری رکھنے پر رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے متفقہ طور پر اس امدادی آپریشن کو جاری رکھنے سے متعلق قرارداد کے مسودے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ قرارداد آئرلینڈ اور ناروے کی حکومتوں نے پیش کی تھی جس پر امریکہ اور روس نے اتفاق کیا ہے۔ اس کے ذریعے باب الحوا کی سرحدی گزرگاہ کو مزید 6 ماہ کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے جس میں آئندہ بھی تجدید ہوتی رہے گی۔ واضح رہے کہ 34 لاکھ سے زیادہ افراد شامی حکومت کے زیر کنٹرول علاقے سے باہر رہ رہے ہیں جنہیں باب الحوا بارڈر کراسنگ کے راستے ہر مہینے امدادی سامان پہنچایا جائے گا۔ افغانستان کے سیکیورٹی اہلکاروں نے انکشاف کیا ہے کہ طالبان جنگجوؤں نے ملک کے مغربی علاقے میں ایک اہم ضلع کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے جس میں پڑوسی ملک ایران کے ساتھ ایک اہم بارڈر کراسنگ بھی شامل ہے۔ گزشتہ ہفتے کے دوران طالبان نے 5 ممالک ایران، تاجکستان، ترکمانستان، چین اور پاکستان سے ملنے والے افغانستان کے سرحدی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا کیونکہ وہاں غیر ملکی فورسز کی گزشتہ 20 برسوں سے جاری مداخلت ختم ہو گئی ہے جبکہ اندرون ملک سلامتی کی صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے۔ ادھر ازبکستان سے متصل شمالی صوبے بلخ میں بھی طالبان جنگجوؤں اور افغان سرکاری فوج کے مابین جھڑپیں ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایران کی سرحد سے ملنے والے ہرات صوبے کے اسلام قلعہ بارڈر کراسنگ پر بھی طالبان نے قبضہ کر لیا ہے جبکہ سرکاری فورسز اسلام قلعہ کو واپس لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ بنگلہ دیش میں ایک فوڈ پروسیسنگ فیکٹری کے اندر آگ لگ جانے کے نتیجے میں کم از کم 52 افراد ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ آگ کی شدت نے ورکرز کو جانیں بچانے کے لیے فیکٹری کے اپر فلور سے نیچے کودنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ فیکٹری دارالحکومت ڈھاکہ سے 25 کلومیٹر دور مشرقی علاقے میں واقع ہے۔ آتش زدگی کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ حکومت نے اس معاملے کی چھان بین شروع کر دی ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ سازش معمیر کی ہدایات پر قطر امیری ایئر فورس کے 2 کارگو طیاروں کے ذریعے طبی امداد تیونس پہنچ گئی ہے۔ فیفا ورلڈ کپ 2022 کے شروع ہونے میں اب 500 دن باقی رہ گئے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ عرب دنیا اور مشرق وسطیٰ کے علاقے میں قطر اس ورلڈ کپ کی میزبانی کرے گا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 123 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,21,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اور بنگلہ دیش میں ایک فوڈ پروسیسنگ فیکٹری کے اندر آگ لگ جانے کے نتیجے میں کم از کم 52 افراد ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کی خبروں کا پہلا نشریہ ختم ہوا۔
السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔